معزز ناظرین، چند دن قبل ہم نے ایک خاص حوالہ سے کچھ صحافیوں کے متعلق بیان جاری کیا تھا۔ اس پر طاہر زمان نامی ایک شخص کا کلپ موصول ہوا، تو میں نے چاہا کہ میں اس بارے چند گزارشات کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ طاہر زمان چھوکرا کوئی صحافی نہیں ہے، بلکہ یہ پنڈی ٹولہ یعنی پنڈی کے تفضیلیوں، شیعوں اور رافضیوں کے ایک دلال ہے۔ پنڈی کا ایک معروف ادارہ ہے مرکز رفض و تشیع جامعہ رافضیہ، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں واقع ہے۔ یہ پراپرلی وہاں کا پڑھا ہوا ہے، تربیت یافتہ ہے اور ان کا پالتو ہے۔ ابھی حال ہی میں مانسیرا ہزارہ میں اس طاہر زمان کی شادی کا پروگرام ہوا۔ اس میں اس نے پورے رافضی ٹولے کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اور پنڈی کے بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ اور کٹر شیعہ و رافضی حنیف قریشی کو بطور خطیب کے بلایا ہوا تھا، اور حنیف قریشی نے اس پروگرام کے اندر خطاب کرتے ہوئے بہت سے بکواسات کیے۔ بالخصوص قائد اہل سنت، مفکر اسلام، کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی متعن اللہ بطول حیاتہ، آپ کے متعلق حنیف قریشی نے جب مغلظات بکے تو یہ طاہر زمان، یہ خبیث اور لونڈا، اس پر نوٹ اڑا رہا تھا، ویلیں دے رہا تھا، اور اچھل اچھل کر تو ٹیرے خبیث کو داد دے رہا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس نے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کی، تو اس میں اس نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح یہ پنڈی ٹولہ اور بالخصوص ٹیرے کو بے غبار ثابت کرے، تاہم اس میں یہ ناکام رہا۔ اس پوڈ کاسٹ پر ہی تنبیہ کرتے ہوئے میں نے اسے اور اس طرح کے باقی جتنے لوگ ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ یہ حنیف قریشی، جامعہ رافضیہ اور باقی ان کے جتنے لوگ ہیں، یہ سب کے سب عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت کے باغی لوگ ہیں۔ حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کی نسبتوں کے بے ادب لوگ ہیں، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گستاخ ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ان کی کسی طرح وکالت کی کوشش نہ کرے۔ اگر کسی کو اس باب میں سمجھنا ہے اور تسلی کرنی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم سے ایک علمی ڈیبیٹ کر لے۔ اور آج میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حنیف قریشی یا باقی اس کا پورا ٹولہ یہ سب سنی نہیں ہے، اس واسطے کہ قرآن و سنت اور ہمارے اکابرین نے سنی کے لیے جو شرائط اور جو معیار مقرر کیا ہے اس پر یہ پورا نہیں اترتے۔ اور پھر حنیف قریشی پر کئی مرتبہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ہمارا متعدد وجوہ سے کلام ہے، اور یہ شخص کئی لحاظ سے شیعہ اور رافضی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جس پیر کا مرید ہے غلام مصطفیٰ شاہ
توری والا ایبٹ آباد ہزارہ میں ایک پیر ہوا، یہ اس کا مرید ہے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا گستاخ تھا، اور اس پر ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ حنیف قریشی کی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک اس کے پچھلے 20-30 سالہ دور کو آپ اسٹڈی کریں اور ایک انالیسس کریں، تو اس بندے نے بار بار حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں کی ہیں، اور آ جا کے پھر بہانہ یہ کہ جی مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ تو اس کمینے سے پوچھو، کبھی تیرا ایبٹ آباد والے تیرے اس پیر غلام مصطفیٰ شاہ کے متعلق بھی سلپ آف ٹنگ ہوا؟ اس کے بگڑے ہوئے صاحبزادوں کے بارے میں بھی کبھی سلپ آف ٹنگ ہوا؟ پنڈی کا یہ ادارہ جامعہ رافضیہ یا اس کے جو سربراہ ہیں، ان کے بارے میں کبھی سلپ آف ٹنگ ہوا؟ یا باقی تیرے دھڑے کے جو بدماش ہیں ان کے متعلق بھی کبھی سلپ آف ٹنگ ہوا؟ تیری زبان کمینیاں پھسلتی ہے تو صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت کے متعلق، اور پھر خاص طور پر وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو ایرانی کالے جو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو بھی انہی کے متعلق بکواس کرتا ہے اور اس طرح کے جھوٹے پر بہانے گڑتا ہے کہ جی مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، زبان پھسل گئی میری۔ دو، اور تیسرا یہ کہ حنیف قریشی کا جو ماحول ہے، اس کے ارد گرد کا، اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، اس کے تعلقات جن لوگوں کے ساتھ ہیں، مراسم جن کے ساتھ ہیں، آپ ان کا ایک جائزہ لیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سب کے سب شیعہ اور رافضی عقائد کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے متعلق شیعوں والا اور رافضیوں والا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ اور یہ طاہر زمان نامی لونڈا خبیث، میں اس سے کہوں گا کہ پوچھ سکے اگر تو ٹیرے سے پوچھ کہ پنڈی کا وہ گستاخ اقبال شاہ جس نے ابھی کچھ وقت پہلے حضرت سیدنا کاتب وحی خدا برادر مولا علی المرتضیٰ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اقبال شاہ اس نے کیا کیا گستاخیاں کی، اور اس اقبال شاہ گستاخ کے حنیف قریشی باقاعدہ ہاتھ پاؤں چومتا ہے۔ اس نے ابھی پنڈی میں اپنے مدرسہ کے اندر پروگرام کروایا، تو اس پروگرام کے اندر اقبال شاہ کی گستاخیوں کے بعد تازہ اس ماحول کے اندر اس نے اپنے مدرسہ کے سٹیج پر اقبال شاہ کے بیٹوں شبیر شاہ اور فہد شاہ دونوں کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا اور بٹھایا اور خوب پروٹوکول دیا۔ تو اب بولو یہ گستاخ ہے یا نہیں؟ پھر اسی طرح اس سے طاہر زمان کا اگر تم پوچھ سکو تو پوچھو کہ تیرے ایبٹ آباد کے مدرسہ جامع مہریہ کے اندر پچھلے 15-20 سالوں سے محمود شاہ ہزاروی حویلیاں والا جو تھا، اس کا مرید وسیم الحسن شاہ بطور مدرس کے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا؟ تو 15-20 سالوں کے اندر اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کے عقائد معاذ اللہ اور نظریات برباد کیے ہوں گے، اور اس کو حنیف قریشی نے خود بٹھا رکھا ہے، اور باقی بھی اس کے ساتھ حنیف قریشی کی ایک گفتگو ہے اور معاملات جو ہیں وہ بھی ہماری نظر میں، ہمارے مطالعہ میں، ہمارے علم میں۔ یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں، کئی ایک اور چیزیں ہیں کہ جو ہم اس خبیث کے لحاظ سے پیش کر سکتے ہیں، اور باقی یہ جو توبہ کا بار بار ڈھونگ رچاتا ہے
تو ایسے شخص کی توبہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے معتبر نہیں ہے۔ حضور سیدی و مرشدی و سندی امام اہل سنت سید المجددین مجدد اعظم الشاہ امام محمد احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ تعالیٰ مرقدہ وقدس سرہ العزیز، آپ نے باقاعدہ لکھا ہے اس کو فتاوی رضوی شریف کے اندر کہ جو عادی مجرم ہو اس کی توبہ ایسے فوراً سے قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ساتھ اعلیٰ کا ایک فتویٰ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے سنایا بھی، وہ ریکارڈ پر ہے کہ اعلیٰ سے پوچھا گیا ایک شخص سنیوں میں سنی بن جاتا ہے، رافضیوں میں رافضی بن جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی فیصلہ ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وہ شخص دوہرا مجرم ہے اور وہ ڈبل خبیث ہے۔ کیسے؟ کہا ایک تو وہ منافق ہے اور دوسرا وہ شیعہ اور رافضی ہے، اور یہ فتویٰ پورا اس شخص پر، اس کمینے پر فٹ آتا ہے۔ اور پھر توبہ بھی اس کی جو ہے آخری توبہ جس کا اس نے باعث مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما و توقیرا و عزا و وقارا، میں وہاں جا کر اس نے جو ریکارڈ کیا تو وہ جو آخری اس کی توبہ کا باعث ہے، اس کے چند لمحوں کے بعد ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر کراچی کا ایک پیر ہوا، بھی کچھ وقت پہلے مرا، فیروز شاہ، وہ نہایت توہین آمیز انداز میں حضور کے صحابہ پر بولتا تھا، صحابہ کی گستاخیاں کرتا تھا، اور کراچی کے سب لوگوں کو معلوم ہے، باقی پوری دنیا کو معلوم ہے وہ گستاخ صحابہ تھا۔ اس فیروز شاہ کے قدموں پر ادھر ہی چند لمحوں کے بعد، وائس ریکارڈ کرنے کے چند لمحوں کے بعد، حنیف قریشی اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر تو اسے سلامیاں دے رہا تھا۔ تو اب توبہ کہاں گئی؟ اور پھر باقی اس طرح کے تمام گستاخوں کے ساتھ ابھی بھی اسی طرح راہ و رسم ہے، سب معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ کاہے کی توبہ؟ اور باقی جو اس ٹولے کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ لہذا میں یہ کہوں گا طاہر زمان تجھے کہ اگر تو نے اس موضوع پر جو وہ اطمینان چاہتا ہے تو آجا ہم تجھے سمجھا دیتے ہیں، اور باقاعدہ دعوت ہے ہماری تجھے، طاہر زمان تجھے ہماری دعوت ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تجھے اس موضوع پر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حنیف قریشی اور اس کا پورا دھڑا یہ لوگ سنی نہیں ہیں، شیعہ عقائد ان کے، روافظ کے عقائد ان کے، اور یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گستاخ ہیں، اگر اس موضوع پر تجھے بات کرنی ہے اور علمی جو ایک ڈیبیٹ ہے وہ کرنی ہے، اور شرعی مناظرہ جس کو کہتے ہیں وہ اگر تجھے کرنا ہے، تو اس کے لیے آ جاؤ، میدان لگا لو، ہم تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ اور اگر تجھ سے خود نہیں ہو سکتا تو پھر اس تیرے کو باہر نکالو ہمارے سامنے، اس کو ہمارے سامنے میدان میں لاؤ۔ اور اگر ٹیرا بھی نہیں آ سکتا، اور یقیناً نہیں آئے گا، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس واسطے کہ ٹیرا ہو یا امتیاز شاہ ہو یا یہ اس ٹولے کے جتنے لوگ ہیں باقی، یہ صرف تقریر شور شرابے کی کر جانتے ہیں، علمی لحاظ سے یہ بالکل جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اور قرآن و سنت اور دین کے اصول و فروع کے لحاظ سے انہیں کوئی تعارف اور کوئی شناسائی نہیں ہے۔ وگرنہ میرا چیلنج ہے کہ آپ لے آؤ، ان کو ہمارے سامنے لے آؤ، اور اس موضوع پر ہم سے یہ بات کر لیں، یا دیگر موضوعات کے لحاظ سے یہ بات کر لیں، اور نہیں تو کم از کم
میرے سامنے حنیف قریشی کو بٹھا دو، امتیاز شاہ کو بٹھا دو، یا باقی تمہارے دھڑے کا کوئی بھی اگر کوئی معتبر نام ہے اس کو بٹھا دو، ایک روایت ایک حدیث بخاری کی میں پڑھتا ہوں، ایک وہ پڑھ لے، اور لگ پتا جائے گا کہ بھئی کون ہے کہ جسے حضور جان جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لحاظ سے اللہ نے اپنے فضل سے اور کرم سے نواز رکھا ہے، اور کون ہے کہ جو کورا ہے اور جاہل ہے۔ اور نہیں تو پھر مزید میرا تیرے لیے یہ واضح اور اوپن اعلان ہے کہ پھر یہ جو پورا ٹولہ ہے پنڈی والا، اس کا سرغنہ جامعہ رافضیہ کا سربراہ حبیب الحق شاہ، اس کے لحاظ سے ہمارا آلریڈی ایک چیلنج موجود ہے، اس کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کرو اور وہ میدان لگائے، آ جائے ہمارے سامنے، اور اس موضوع پر یا دیگر جتنے موضوعات ہیں ان پر ہم سے وہ بات کر لے، اور ایک شرعی مناظرہ جیسے ہوتا ہے اس انداز میں ہمارے سامنے آ جائے۔ تو مجھے جانتا نہیں تو میرا نام ذرا اپنے بڑوں کے آگے لے، ان سے پوچھ کے مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو نہیں مجھے جانتا، ذرا اسین الدین شاہ کے آگے میرا نام لو جا کے، مجھے جانتا ہی نہیں جانتا۔ باقی اس کے جو وہ پورے ٹبر کے آگے ہمارا نام لو، جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے نہا خانوں میں اور بند کمروں میں بھی ہماری ضربوں سے چیختے ہیں۔ آپ پورے پاکستان سے اور ہر جگہ سے جو آج اہل سنت نے انہیں کک آؤٹ کیا ہے، تیرے کو اور باقیوں کو، تو اللہ کے فضل سے ہی ہماری ضربوں کا ہی نتیجہ ہے، الحمدللہ تعالی۔